کلام ہے، یہودیوں کے عالم ہیں، سرکار کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر یہودی علماء میں اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی علماء نے روکا کہ مت جانا، جو بھی مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے ان کا دیدار کرتا ہے، بس انہیں کا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ نے ان کی ایک نہ سنی اور آپ کریمہ کا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے کریمہ کا صحابہ کرام کی چربت میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار کیا تو پھر میری زبان سے بے ساختہ یہی نکلا، واللہ انہا وجہہو، کہ اے ظالموں تم کہتے تھے کہ یہ تو ایسا چہرہ ہے، نہیں، ارے میں نے تو جب سے مسلمانوں کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا نور، کل صداقتوں کا نور، ساری کائنات کی سچائیوں کا نور اگر رکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ میں اگر رکھا ہے تو مسلمانوں کے نبی میں رکھا ہے، اگر رکھا ہے تو اس خدا کے معبود میں رکھا ہے۔ درواش میری تقریر کا مقصد ایک تھا کہ ماں باپ سے محبت کرنا سیکھنا۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ سے محبت کرو گے تبھی تم بخشے جاؤ گے، ماں باپ سے محبت کرنا سیکھو۔ حاضرین محترم، حضرت حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریمہ کا موجود ہیں، میرے کریمہ کا نے حضرت بلال کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کر دی۔ ابو محذور آئے، وہ ابھی مومن نہ تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے، تو اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اذان ختم ہوئی، میرے کریمہ کا نے ابو محذورہ کو بلایا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ اذان دو۔ ابو محذورہ کہنے لگے کہ ابھی تو میرے دل میں حضور کے لیے محبت نہ تھی، میں نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا تھا تو حضور کا حکم کیسے مانتا، مگر حضور کے چہرے کا روپ یہ مجھ پہ اتنا چھا گیا کہ میں حضور کو جواب نہ دے سکا۔ تو پھر جب نگاہ نبوت نے دیکھا حضور نے اتنا کرم فرما دیا، حضور نے مجھے قریب کیا، میرے سینے پر اپنا دست رحمت، دست شفقت پھیرا، فرمایا بول تیرا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کی کریمہ کا جواب کا یہ دست رحمت، دست شفقت نہ پھیرا تھا، پتہ نہیں میں کیا تھا، مگر جب سے آپ کا دست رحمت، دست شفقت پھر گیا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر اللہ پاک نے ساری کائنات کا نور اگر رکھا ہے تو خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ میں رکھا، چہرہ والضحیٰ میں رکھا۔ حاضرین محترم، ماں کی اتنی شان ہے، حضرت سیدنا اویس قرنی ہے، حضور کے سچے عاشق رسول ہیں، نبی نے ماں کی خدمت کرتے ہیں، جب رات کا وقت ہو جاتا ہے ماں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں ماں تھوڑی دیر کی مہلت تو دو نا، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹے اگر آپ مدینے چلے گئے پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، میرے وصال کا وقت آ گیا، میرا جنازہ کون پڑھائے گا، میری قبر کی موری کو کون بند کرے گا، میرے جنازے کو کندھوں پر کون اٹھائے گا۔ بس حضرت اویس قرنی ہیں،
جہاں ماں کا فرمان سننا تھا کہ خاموش ہو جاتے، مگر دل میں عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہو جاتا۔ ارے خدا کی قسم ماں سو جاتی، حضرت ویسے کرنی کرن کی گلیوں میں چلے جایا کرتے، ہر ایک مکہ سے آنے والے تاجر کو بٹھا کے پوچھا کرتے، یار تم نے میرے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے؟ یار تم نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ جو کہتا نہیں نہیں میں نے حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس کو چھوڑ دیتے۔ جو کہتا ہاں ہاں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، اس کو قریب بٹھا لیتے، قریب بٹھا کر کہتے، یار بتاؤ تو صحیح میرے یار کی آنکھیں، یار بتاؤ تو صحیح حضور کا چہرہ کیسے ہے، یار بتاؤ تو صحیح حضور کی زلفیں کیسی ہیں۔ ارے ترجمانی پیر فرید کرتے ہیں، تتی تھی جو کن چودار پھراں، ان سندھ پنجاب تیمار پھراں، ہر شہر نگر بازار پھراں، متجار ملم کئی سان سبب ساری ساری رات کرن کی گلیوں میں چکر لگاتے گزر جاتے، سارا دن ماں کی خدمت میں گزر جاتے۔ 15 سال کے بعد ماں نے دیکھا ہے کہ بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، یہ بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، حتیٰ کہ پیٹ کمر کو جا لگا ہے، ہاتھوں سے چمڑا نیچے لٹک رہا ہے۔ بیٹے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ویسے کرنی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، ماں جب سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے، جان بھی حضور کے قدموں میں قربان اور دل بھی حضور کے قدموں میں قربان۔ ماں نے کہا بیٹے اگر اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہو تو جاؤ بغرات پہر کی مہلت دیتی ہوں، دیدار ہو جائے تو کر آنا ورنہ واپس پلٹ آنا۔ حضرت ویسے کرنی ماں کی حکم کے مطابق، ماں کا جو حکم تھا، ماں کے فرما بردار تھے، ماں کے حکم کے مطابق روانہ ہو گئے ہیں۔ 15 سال کے بعد اٹھنی پر سوار ہوئے ہیں۔ اٹھنی کو کہتے ہیں اٹھنی جلدی دوڑ، میری ماں نے کم مہلت دی ہے۔ ارے جب اٹھنی دوڑتے دوڑتے تھک جاتی تو حضرت ویسے کرنی خود دوڑنا شروع کر۔ 15 سال کے عرصے کے بعد مدینے پہنچی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی تو ہو جو مجھے حضور کا دیدار کرا دے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، کہا وہ دیکھو سامنے حضور کا گھر ہے۔ حضرت ویسے کرنی گئے ہیں، اپنے کریم آقا کے کاشان اقدس کے دروازے کو دستک کی ہے، باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اب دروازہ کھلے گا، 15 سال کے بعد حضور کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ ارے دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ حضرت ویسے کرنی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی ہے، بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، نام ویسے کرنی رکھتا ہوں، بس ایک جھلک حضور کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز یہ آتی ہے کہ جس محبوب کے لیے تو آیا تھا 3 دن گزر گئے ہیں، حضور مدینہ سے باقی چلے۔ بس عاشق کا یہ سننا تھا کہ عاشق کی جھان دل ہی دل میں سوچتا ہے، چلو میرا نصیب میرے ساتھ، مگر جب حضور آ جائے تو یہ عرض کر دینا آقا آپ کا غلام سلام کہتا تھا۔ شمنی غلام آیا تھا، سلام کہتا تھا۔ ارے خدا کی قسم میرے کریم آقا اپنے گھر میں واپس آئے ہیں۔ امہات المومنین کو قریب بلا کر کہتے ہیں، او پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پر آیا کون تھا جو نور میرے لیے چھوڑ گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عرض کرنے لگے کریم آقا شمنی غلام آیا تھا، آپ پر سلام پیش کرتا تھا۔ ادھر سے ترجمانی پیر فرید کر رہے ہیں،
میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے او نہ ویکھے جے میں ویکھاں ایڈے وقت کے چھولے آواں جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے غلام فریدا اکو یار تے مریے جیڑا ویکھے یا نہ ویکھے پیر فرید فرماتے ہیں رت روندے عمر نویسا ایو داغ قبر وچ نیسا لگا دی جگر وچ کاری تیا خون اکھیں تو جاری میں ڈکری مٹھری ماری ہے کیلے سا اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو والدین کا فرما بردار وما علینا भाई जाने दे जाओ